ٹرمپ کی ایک طرف کوشش کہ میں نے جنگیں بند کرنی ہیں، دوسری جانب ایران کو اس نے دھمکی کہ رول بیک کریں اور مذاکرات کریں ورنہ ایسی بمباری کروں گا کہ قیامت برپا ہو جائے۔ ایران کن شرائط پہ کھڑا ہے، امریکہ کیا چاہ رہا ہے ایران سے، اور اگر کوئی جنگ خطے میں چھڑتی ہے تو پاکستان کہاں کھڑا ہوگا۔ اور ٹرمپ صاحب جب بھی کام کرتے ہیں وہ بالکل ہائی سٹیک رکھ کے کام کرتے ہیں۔ ٹیرف انہوں نے تمام دنیا پہ لگا دیے اور اس کے بعد یکا یک ان کو 90 ڈیز کے لیے پیچھے کر لیا۔ انہیں ایک وکٹری سپیچ چاہیے، انہیں کوئی وننگ میڈل چاہیے جو وہ اپنے سینے پہ لگائیں اور واپس جائیں۔ السلام علیکم، تھرڈ امپائر سنڈے اسپیشل میں خوش آمدید۔ میں آپ کے ساتھ اجمل جامی تشریف رکھتے ہیں جناب حبیب اکرم صاحب۔ اتوار کے دن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ عالمی منظرنامے پر ہم کچھ نظر رکھیں، بالخصوص پاکستان پر اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے کی آج یہ اتوار کی ہماری خصوصی نشست ہے۔ اس میں اگر ہم دیکھیں حبیب صاحب تو سب سے پہلا اور بنیادی جو موضوع جو پوری دنیا کو جس نے اپنی جکڑ میں رکھا ہوا وہ ٹرمپ صاحب کی دھمکیاں ہیں ایران کو کہ رول بیک کریں اور مذاکرات کریں ورنہ ایسی بمباری کروں گا کہ قیامت برپا ہو جائے گی۔ لیکن ان کی دھمکیاں اپنی جگہ، ان کے جو خصوصی نمائندے ہیں وٹکوف، وہ خصوصی جہاز کے ذریعے عمان تشریف لائے ہوئے ہیں مسقط میں، اور جو ایرانی وزیر خارجہ ہیں عباس صاحب وہ بھی وہاں موجود ہیں، ان کے بھی سفارتکار وہاں موجود ہیں۔ تو اس عمان کے اندر جاری جو یہ ڈپلومیسی ہے اس سے کچھ برآمد ہونے کی توقع ہے۔ ایران کن شرائط پہ کھڑا ہے، امریکہ کیا چاہ رہا ہے ایران سے، اور اگر بالفرض کوئی جنگ خطے میں چھڑتی ہے تو پاکستان کہاں کھڑا ہوگا، اور یہ جو پورا ریجن ہے یہ کہاں کھڑا ہوگا۔ کیا دھمکی ان کی واقعی عملی طور پر دھمکی ہوگی یا بس بھڑکیں ہیں؟ اس پہ آج ہم نے آپ کے ساتھ بات کرنی ہے اور ساتھ کچھ جائزہ لینے کی کوشش کریں گے جو افغان مہاجرین واپس جا رہے ہیں اور جس طرح سے خیبر پختونخوا حکومت کی اس پہ اپروچ رہی ہے، پھر جو مڈل ایسٹ میں ہمارے لیے ویزے کہیں کھل رہے ہیں، کہیں بیکاریوں پہ پابندیاں لگ رہی ہیں۔ تو یہ آج کی صورتحال ہے جس میں میں نے بات کرنی ہے۔ پہلے تو یہ بتائیں کہ ٹرمپ کی ایک طرف کوشش کہ میں نے جنگیں بند کرنی ہیں، پوری دنیا میں پیغام اس نے یہ دیا ہے، دوسری جانب ایران کو اس نے دھمکی کہ قیامت خیز بمباری ہم کریں گے۔ یہ صرف بڑک ہے یا ڈز اٹ ریلی اسٹینڈ سم ویئر؟ اگر آپ ٹرمپ صاحب کا انداز سفارتکاری ملاحظہ فرمائیں تو جامی صاحب آپ کو آج کی بات نہیں ہے، یہ جو ان کی پہلی ٹرم تھی اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ نارتھ کوریا کے بارے میں انہوں نے ابتدا میں اسی طرح کے سخت الفاظ استعمال کیے تھے اور آخر کار پھر نارتھ کوریا کے ساتھ جا کے مل بھی لیے تھے اور نارتھ کورین پریزیڈنٹ اور پریزیڈنٹ ٹرمپ آمنے سامنے بھی آ کے بیٹھ گئے۔ تو لہٰذا ٹرمپ صاحب جب بھی کام کرتے ہیں وہ بالکل ہائی سٹیک رکھ کے کام کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ نیچے آتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں، سٹک اینڈ کیرٹ؟ جی، وہ سٹک نہیں، وہ سٹک کا بھی کوئی بڑا کوئی ورژن ہو، وہ تو کوئی ڈنڈا بہت بڑا ہوتا ہے جس کو لے کے میدان میں آتے ہیں۔ آپ ٹیرف میں ان کا نقطہ نظر دیکھیے کہ ٹیرف انہوں نے اکراس دا دبائی پھیلا دی، تمام دنیا پہ لگا دیے اور اس کے بعد یکا یک ان کو 90 ڈیز کے لیے پیچھے کر لیا۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیرف پہ وہ نیگوسیشن کرنے کے لیے تیار ہیں، اور وہ خود بھی کہہ چکے ہیں کہ ٹیرف پر بات کرنے کے لیے لوگ جو ہیں وہ اردو محاورہ تو کوئی اچھا نہیں ہے، لیکن جو انہوں نے انگریزی محاورہ استعمال کیا ہے وہ کوئی زیادہ اچھا نہیں ہے، اگر اردو میں ٹرانسلیٹ کیا جائے میرا خیال اس کی ترجمہ مشکل ہو جائے گا۔ اس کا ترجمہ مشکل ہے، میں کوشش کرتا پنجابی میں سوچوں، پنجابی کو اس سے زیادہ وہاں یاد ہے۔ تو آپ سمجھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاؤں پڑ رہے ہیں۔ تو یہ ایک دیکھیے بات انہوں نے کہاں سے شروع کی اور نیگوسیشن پہ آ گئے۔ تو ایران کے ساتھ بھی معاملہ آپ دیکھیے کہ وہ انہوں نے کہاں سے اٹھایا ہے اور کہاں پہ آ گئے، اور اس کا ایک پس منظر ہے اور ایک پیش منظر ہے۔ پس منظر تو ان کا یہ جو عرض کیا کہ وہ بات شروع کہاں سے کرتے ہیں، پیش منظر یہ ہے کہ اس وقت جو سعودی وزیر خارجہ ہے وہ امریکہ میں موجود ہے، مارکو روبیو یعنی وہاں کے سیکرٹری آف اسٹیٹ سے ملاقات کر رہے ہیں فیصل بن فرحان، کہ کس طریقے سے وہ جزیات طے کی جائیں کہ جب ٹرمپ صاحب نے سعودی عرب آنا ہے۔ ہاں، تو اب جب ٹرمپ صاحب نے سعودی عرب آنا ہے تو ان کو ایک وننگز اور وکٹری سپیچ چاہیے۔ جی، انہیں ایک وکٹری سپیچ چاہیے، انہیں کوئی وننگ میڈل چاہیے جو وہ اپنے سینے پہ لگائیں اور واپس جائیں۔ اور ظاہر ہے یعنی $1000 بلین انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے، سعودی انویسٹمنٹ ان امریکن کمپنیز، 1000 ارب ڈالر کی۔ اسی 1 ارب ڈالر لے کے خوش ہو جانے IMF کو۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ یعنی سعودی عرب نے کہا تھا کہ ہم 400 سے 600 ارب ڈالر انویسٹ کریں گے،
تو انہوں نے کہا ٹرمپ صاحب نے کہ یہ 1000 ارب ڈالر ہونا چاہیے. تو سعودی خاموشی یہ ظاہر کرتی ہے کہ وہ یہ انویسٹمنٹ کریں گے. تو اب ظاہر ہے جب وہ آئیں گے اس خطے میں تو سعودیہ اور ایران کے درمیان آپ کو معلوم ہے کہ معاملات جو ہیں وہ تھوڑے سے تشویشناک رہتے ہیں. کئی دفعہ تعلقات ٹوٹے بنے یا پھر لیکن ریسنٹلی کچھ ربط بنا ہے, ریسنٹلی کچھ معاملات آگے بڑھے ہیں. تو اب امریکہ یہ چاہتا ہے کہ یہاں پر جو خطے کی سیکیورٹی ہے اور اس خطے کی سیکیورٹی کی پرائمری رسپانسبلٹی امریکہ نے اپنے ذمہ لے رکھی. ہاں جی. تو اس خطے میں سیکیورٹی کو کوئی تھریٹ نہیں ہونا چاہیے. تو جب وہ تھریٹ ختم کرنے کے لیے اب انہوں نے جو تھریٹ لیول ہے وہ بہت منیمم لیول پہ بھی اس کو کہا ہے کہ بہت زیادہ ہو سکتا ہے. اب امریکہ کہہ رہے کہ جو ایران ہے اگر وہ یورینیم افزودہ کرتا ہے اور افزودگی کو ایون 3.5% تک بھی رکھتا ہے جو کہ عام استعمال کے لیے زراعت کے لیے اور میڈیکل کے لیے ضروری ہے, ہم وہاں پر بھی یہ سمجھیں گے کہ یہ دراصل ہتھیار بنانے کا راستہ. میں نے کچھ رپورٹس دیکھیں اور مطالعہ کیا, 20 سے 60% تک تو وہ یورینیم افزودہ کر چکے ہیں. اب یہ اگین دیکھیے, اور جو ان کا عباس صاحب ہیں ان کے جو وزیر خارجہ ہیں ان کی میں نے اسٹیٹمنٹ دیکھی جو الجزیرہ نے بڑی ایکسکلوسیو کوریج کی ہوئی ہے ایران اور امریکہ کے بیچ ڈائلاگ کے اوپر, جو ان کا خصوصی نمائندہ خصوصی جہاز سے آیا ہوا وٹکوف, تو انہوں نے کہا ہے الجزیرہ نے یہ لکھا ہوا ہے کہ ایرانی جو وزیر خارجہ ہیں وہ تو یہ بات آن ریکارڈ کہہ رہے ہیں کہ ایک نکاتی ڈائلاگ کا مدعا ہے وہ ہے نیوکلیر پروگرام, کہ اس کو کیسے ہم نے ڈیل کرنا ہے. وائنڈ اپ کا لفظ یوز نہیں کر رہے, رول بیک کا لفظ نہیں یوز کر رہے کہ اس مدعے پہ مذاکرات ہیں, اس کے علاوہ ہمارا دفاع ہو یا اسٹریٹجک معاملات ہوں اس کے اوپر ہم بات نہیں کر رہے. ایران یہ کہہ رہا ہے کہ ایک مدعا ہے. اب لیس دین نیوکلیر پروگرام, کیا امریکہ بات مان جائے گا ایران کی؟ لیس دین نیوکلیر پروگرام ایران سے کوئی شکوہ شکایت ہے بھی نہیں. دیکھیے وہ جتنی شکوے شکایتیں تھیں, کیا ایران رول بیک کرنے پہ تیار ہوگا؟ دیکھیے اب یہاں پہ تو دیکھیے ایران کی جو اسٹیٹڈ پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم ویپن آف میس ڈسٹرکشن نہیں بناتے, اور ہمارا جنگی حوالے سے ایٹم کو افزودہ کرنا ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے, ہماری کوئی پلاننگ نہیں ہے. تو ایک طرف تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہے ایران کی اسٹیٹڈ پوزیشن, لیکن اس پوزیشن پہ بھروسہ کس کو ہے؟ نہ یورپ کو بھروسہ ہے. یورپ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ایران اپنے ساری انسٹالیشنز کھول دے تو ہم بات کر سکتے ہیں, لیکن امریکہ کا اصرار ہے کہ انسٹالیشنز کھولے نہیں, ختم کریں, بند ہو جائے. اب اس کا مطلب ہے کہ درمیان میں کہیں کوئی بات ہو سکتی ہے. تو آج جو اب وہاں پہ جو ملاقات ہو رہی ہے عمان میں وہ بھی بڑی دلچسپ ہو رہی ہے. روئٹرز یہ بتاتا ہے کہ ایک کمرہ الاٹ کر دیا علیحدہ ہے, علیحدہ کمرے ہیں, اور ایک کمرہ الاٹ کر دیا گیا ہے امریکنز کو, اور جو عمانی وزیر خارجہ وہ شٹل بنے, عمانی وزیر خارجہ ایک طرف سے پیغام لے کے دوسری طرف جاتے ہیں اور وہاں سے پیغام لے کے اس طرف آتے ہیں. گویا ابھی آپ نیگوسیشنز کے اس لیول پہ جنہیں کہتے ہیں کہ نیگوسیشن اباؤٹ نیگوسیشن, وہ نہیں ہو رہی, وہاں تک ابھی ٹیبل پہ آمنے سامنے فریق ٹیبل پہ آمنے سامنے بیٹھے نہیں ہیں. تو امریکہ اور ایران کا ٹیبل پہ بیٹھ جانا میں آپ کو عرض کروں یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہوگا, امکان ہے. اور جیسے ٹرمپ صاحب نے کہا ہے کہ ہم براہ راست مذاکرات کریں گے, تو دیکھیے جو براہ راست مذاکرات ہیں یہ ایران کی بہت ساری مشکلات کی ایران پہ جتنی پابندیاں جن کا ان کو سامنا ہے وہ کھل سکتی ہیں. اچھا دوسری بات ایک اور غور کرنے کی یہ کہ ہم بالخصوص جو مسلم ورلڈ میں بیٹھنے والے تجزیہ نگار ہیں یہ اسلامی دنیا کے مسائل کو ڈسکس کرتے ہوئے خاصے جذباتی ہو جاتے ہیں, فطری سی بات ہے. لیکن اگر ہم ایران کا جائزہ لیں کہ ایران کی پوزیشن آف نیگوسیشن اس وقت ہے کیا, تو شام میں جو صورتحال رہی ان کے ساتھ جو ان کا اسٹرانگ ہولڈ تھا وہ تو ختم ہو چکا ہوا ہے. پھر یمن میں, پھر اس کے علاوہ اسرائیل فلسطین لبنان میں, تو جو 4-5 ان کے مین اسٹرانگ اسٹیک جہاں پہ تھے وہاں پہ تو وہ صورتحال نہیں رہی جس کا ایران وہاں تھا یا جس کے اوپر مان کرتا تھا. پھر جو اسرائیل کے ساتھ بھی تھوڑی بہت چپکلیش ان کی ہوئی وہ بھی اب بیک فٹ پہ آ گئے ہوئے ہیں. اور ایران کا جو دفاعی صورتحال ہے اس کا تو موازنہ ہی نہیں ہے امریکہ کے ساتھ یا اسرائیل کے ساتھ, انکمپیریبل ہے. تو اب دیکھیے ایران, اس لیے میں نے اس لیے بات سر کی کہ اس لیے اس مدعے کے اوپر ایران کے ہاں بھی مجھے یہ لگتا ہے کہ جہاں وہ ایک جذباتی فکر کے ساتھ جذباتی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں ان کی بڑی قیادت, وہیں ان کے جو سفارتکار ہیں وہ کسی اور لب و لہجے میں جا کے ٹھنڈے مزاج کے ساتھ پابندیاں اٹھوانے کے اوپر قائل ہو چکے ہیں
اور اپنی قیادت کو لا چکے ہیں کہ یہاں سے ہم نے راستہ نکالنا ہے؟ دیکھیے ہمیں یہ بات ماننی پڑے گی اور یہ تلخ بات ہے کہ ایران نے خارجہ پالیسی چلانے کے لیے جو نان سٹیٹ ایکٹرز استعمال کیے تھے، آرمڈ گروپس استعمال کیے تھے، وہ ساری کی ساری اسٹریٹجی ختم ہو چکی ہے، فیل ہو چکی ہے۔ حماس کو انہوں نے سپورٹ کرنا شروع کیا، انہوں نے حزب اللہ کو سپورٹ کیا، انہوں نے حوثیز کو سپورٹ کیا، انہوں نے شام میں ایلاوائٹس کو سپورٹ کیا، ساری کی سارا جو ان کا سپورٹ سسٹم تھا وہ سب تباہ کر دیا گیا ہے۔ تو لہٰذا ایران کی جو فورن پالیسی عام تھا، یعنی اور وہ باقاعدہ عام نہیں تھا، وہ ویپنائزڈ عام تھا، وہ تو ختم ہو گیا۔ تو اب اس کے علاوہ ایران کو جو جن چیزوں پہ تکیہ تھا وہ تھا رشیا اور چائنا۔ رشیا آلریڈی مور دین انگیجڈ ہے ان یوکرین، اینڈ رشیا پیرلل ٹرمپ کے ساتھ بھی پنگیں بڑھا رہا ہے۔ چائنا آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ چین کبھی بھی براہ راست کنفرنٹریشن یا وار پریکٹیکلی کرنے کا عادی نہیں ہے۔ تو ان دونوں کے اوپر ان کو تکیہ تھا کہ ہمیں یا نارتھ کوریا ٹائپ کی ریاستوں کے اوپر کہ شاید یہ امریکہ کے پیرلل ہمیں اس طرح سے سپورٹ کریں، وہ بھی تو فارملی ہیں چیزیں۔ جی بالکل، اور جو رشین سپورٹ سسٹم تھا جس کے جو بیسیکلی سپورٹ کر رہا تھا ایران کے انٹرسٹ کو، جو ایران کے انٹرسٹ کو بہت شام میں کرتا تھا، وہ مڈل ایسٹ کے اندر وہ سارے کا سارا وہ بھی چونکہ وہ ڈسرپٹ ہو گیا ہے اور خود ایکچولی وڈرا کیا ہے شام سے رشیا نے، تو گویا وہ جو سپورٹ کا جو ایک سسٹم تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ تو اب ایران کو پروبیبلی بہت سارے مذاکرات کرنے میں آسانی ہوگی۔ دیکھیے وہ سپورٹ سسٹم ختم کرنے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے انہیں کہا ہے کہ ہم آپ سے مذاکرات، اچھا بالفرض اگر بیکاز دس از ہی تھنکس کہ یہ ویکسٹ پوزیشن ہے ایران کی۔ جو آپ نے پہلے ٹرمپ کا ذکر کیا نا کہ وہ ڈنڈا انہوں نے اٹھایا ہوتا ہے کیرٹ اینڈ اسٹک والا، اس میں اصل میں ان کی افتاد تباہ ہے۔ یہ آپ کو یاد ہوگا ٹرمپ صاحب WWE ریسلنگ جب ہوتی تھی جو ٹی وی پر نشر کی جاتی تھی، تب یہ پہلوانوں کے ساتھ آتے تھے اور تب یہ رنگ میں بھی اتر جاتے تھے، ڈنڈا سوٹا اور کرسی اٹھا کے یہ پل پڑتے تھے۔ تو ان کے ہاں جی، اور بزنس بھی انہوں نے جو کیا ہے جی وہ بھی اسی انداز سے کیا ہے، اور اگر ریاستی امور کو ڈیل کر رہے ہیں تو وہ بھی، یعنی ان کے خاص انداز ہے WWE کے رنگ سے لے کے ہالی ووڈ تک اور پھر بزنس امپائر سے لے کے امریکی صدر بننے تک، یہ ایک ہی انداز ہے۔ جو شخص بھی ان کے اس انداز کو سمجھ سکتا ہے، ان کی بایوگرافی چیک کرنے کے بعد اس کو آسانی ہو جاتی ہے ٹرمپ سے ڈیل کرنا۔ اچھا دوسرا ایک بات ہے کہ آپ دیکھیے کہ ایک ہے ٹرمپ کی پالیسی، ہاں ایک ہے امریکن پالیسی۔ ٹرمپ امریکن پالیسی کے تحت یہ بات مان رہے ہیں کہ اسرائیل ان کا بڑا امپورٹنٹ الائی ہے، بڑا امپورٹنٹ الائی ہے سعودی عرب، پورا مڈل ایسٹ، اور سعودی عرب کی ایک پورا جو اس کا اثر و رسوخ ہے عرب میں اور مڈل ایسٹ میں، امریکہ اس کو سپورٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ دس از وائی سعودی عرب کا ایک جو سپورٹ سسٹم آگے چلتا ہے، یہ ایک آرڈر ہے۔ امریکن انٹرسٹ جو ہے نا سیکیورٹی کے حوالے سے وہ بڑا ہی دلچسپ اور ڈائیورس ہے، وہ مجھے کچھ الگ نظر آتا ہے۔ میں اس میں کوئی سازشی تھیوری نہیں بیان کرتا۔ وہ کیسے؟ آپ دیکھ لیجئے کہ ہر جو طاقتور ملک ہے، سپر پاور جو ہوتا ہے، اس کو اپنی پریزنس کہیں رکھنے کے لیے ایک سیاسی جواز کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہاں بالکل چاہیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر اسرائیل کی ساری مخالفت ختم کر دی جاتی ہے، ہو جاتی ہے، اور یہ معاملات سعودی عرب کے طے ہو جاتے ہیں ایران کے ساتھ، تو دراصل وہ پریزنس جو ہے اس کا جواز کم ہوتا ہے۔ دیٹس میک سینس۔ تو اس لیے امریکن پالیسی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ امریکن پالیسی یہ ہوتی ہے کہ وہ وہ خطے میں بیلنس رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ امریکہ کی ہمیشہ سے پالیسی رہی ہے۔ اچھا بالفرض اگر آپ دیکھیے کہ جو ماضی میں پاکستان کو ایک بیلنسنگ فیکٹر کے طور پہ لیا جاتا تھا کولڈ وار کے دوران، کہ امریکہ کا جھکاؤ ہماری طرف ہوتا تھا کیونکہ روس انڈیا کو سپورٹ کرتا تھا، تو ایک بیلنسنگ فیکٹر رکھا ہوا تھا، ہم بیلنسنگ فیکٹر تھے۔ اب وہ بھی نہیں۔ اچھا اب آپ دیکھ لیجئے کہ ہماری حیثیت ختم کر کے انہوں نے اسٹریٹجک ایلائی قرار دے دیا ہے انڈیا کو، اور اب وہ بیلنس کر رہے ہیں چائنا کے ساتھ۔ کوارڈ بھی آ گیا بیچ میں، کوارڈ بھی آ گیا، وہ بھی اصل میں تو وہ چائنا سینٹرک ہے۔ چائنا سینٹرک ہے۔
اب آپ دیکھیے کہ یہاں پہ اگر آپ اس پورے خطے میں اگر مکمل طور پر پولیٹیکل جو ڈفرینسز ہیں وہ ختم تو نہیں ہوں گے. یعنی ایران کے ساتھ اگر یہ ڈیل طے ہو جاتی ہے جیسے کہ پہلے بھی ہوئی تھی تو پھر بھی پولیٹیکل ڈفرینسز ختم نہیں ہوئے تھے. نہیں ہوتے, جواز رہے گا. تو جواز وہ جو آپ کے ریشنل ٹھیک ہے, لیکن بالفرض جو بڑا عام سا سوال ہمیں بار بار کیا جاتا ہے, میں نے جب بھی اس موضوع پہ کہیں بات کی تو لوگ پاکستان میں رہنے والے جو ہمارا جو ویلاگ دیکھتے ہیں یہ سوال کرتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں جی بالفرض اگر ڈائلاگ کامیاب نہیں ہوتے اور بالفرض ٹرمپ کا یا امریکہ کا ایران کے اوپر کوئی حملے کا پروگرام بن جاتا ہے, پاکستان کہاں کھڑا ہوگا, پاکستان پہ اثر کیا ہوگا اس کا؟ دیکھیے پاکستان نے ایک جیسچر تو دیا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ یہ 2024 کے میں ہی ایسا ہوا تھا کہ شاید ایران سے ایک ڈرون اٹیک پاکستان پہ ہوا, جی بلوچستان کے, اور پھر یہاں سے ہم نے جواب دیا, ہم نے بھی ایک جواب دیا اور بھرپور جواب دیا, بھرپور جواب دیا تھا. تو اب اس یعنی پاکستان کی طرف سے وہاں پر جواب دیا جانا, ٹٹ فار ٹیٹ کرنا, ایکچولی اس کو ایک سگنل کے طور پہ لیا جاتا ہے کہ ہم ایران کے مخالف بھی کھڑے ہو سکتے ہیں. پریکٹیکلی ہم ایران کے مخالف گروپ میں ہی ہیں. جب ہم سعودی عرب کی بات کرتے ہیں, جب ہم امریکہ کی بات کرتے ہیں, تو ایران کے ساتھ ہماری پوزیشن یونیک اس طرح ہے کہ وہ ہمارا پڑوسی ہے, امیجیٹ پڑوسی ہے. تو رفلی کو 1000 کلومیٹر سے کچھ کم ہمارا بارڈر ملتا ہے. اچھا, اب ہماری اپنی مجبوریاں ہیں, پھر ایران کی ایک مذہبی اہمیت بھی پاکستان کے اندر موجود ہے. جی اپنی جگہ, اور اس کا احترام پایا جاتا ہے, اس کا احترام پایا جاتا ہے. اچھا, تو پاکستان نے ایک, اب اس کو دنیا سمجھتی ہے کہ پاکستان نے ایک میسج دیا ہے, لیکن میری انڈرسٹینڈنگ آف دی سچویشن یہ ہے کہ یہ اس صورت میں ہی ہوگا نا کہ جب حملہ ہوگا ایران پہ حملہ کون کرے گا, یہ کوشچن ہے. ایران پہ اب تک جو کچھ بھی ایران نے بھی دیکھے تو ایران میں بھی ٹٹ فار ٹیٹ ہوا ہے. امریکہ نے ایک حملہ ہوا تھا, یہاں سے چند میزائل پھینک دیے گئے تھے ایک ٹارگٹ کے اوپر, ان کی شپس کے اوپر, جو وہاں پہ. اسی طرح اسرائیل کے ساتھ نے بھی تو ہوا تھا, اندر آ کے بھی کارروائیاں کی, لیکن پھر اس کا جواب بھی ایران کی طرف سے دیا گیا. اب یہ جو بھی صورت ہے, کیا یہ یہیں تک کا تصادم رہے گا یا یہ تصادم پھیلے گا؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ پریکٹیکلی کوئی پراپر وار جسے کہتے ہیں وہ ویج کی جائے گی. جی, پراپر وار اگر کوئی ضرورت ہوئی تو وہ اسی نہج کی ہوگی جس کی مثالیں آپ دے رہے ہیں, اور اس میں پاکستان میرا خیال ہے اور سائڈ پہ رہے گا. پھر پاکستان اس میں انوالو نہیں ہو سکتا, نہ ہوگا اگر. لیکن ایک صورت ہے, وہ یہ ہے کہ کیا اسرائیل حملہ کرے گا. ہم ایک سینیریو بات کر رہے ہیں, سینیریو. اگر تو اسرائیل یہ کام کرتا ہے تو پھر پولیٹیکلی پاکستان کے پاس آپشن نہیں ہوں گے. اس کی میرے خیال ضرورت نہیں آئے گی, کیونکہ اسرائیل آلریڈی جو خیر غزہ کی جو صورت ہے ناقابل بیان ہے. اگر یہ حملہ امریکہ کرتا ہے تو پھر سچویشن ڈفرینٹ ہوگی. نہیں, پھر ہمارے پاس تو ایک ہی آپشن ہوگی نا, ہم تو سائڈ پہ بیٹھے ہیں. پھر سچویشن ڈفرینٹ ہوگی. تو یہ ایک اللہ نہ کرے وہاں تک نوبت پہنچے, اور مجھے بھی لگتا نہیں ہے کہ تصادم وہاں تک بڑھے گا, کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 20 سال امریکہ نے افغانستان میں جنگ لڑی اور بالکل ساتھ بارڈر ہے, تو ایران نے ہاسٹیلٹی کسی قسم کی اپنے ہاں ڈیولپ نہیں ہونے دی. ٹھیک ہے نا, نہیں ہونے دی. تو ایران نے پریکٹیکلی خاموش رہ کے, یعنی اس کے پاس تو بڑا اچھا موقع تھا کہ وہ امریکہ کو انگیج رکھنے کے لیے طالبان کی سپورٹ شروع کر. خلاصہ یہ نا کہ یہ ساری دھمکیاں دباؤ کے لیے ہوتی ہیں کہ آپ ٹیبل پہ اور ہماری بات مانیں, اور اس کو ٹرمپ کو ایک میڈل چاہیے جب وہ مڈل ایسٹ میں آئے. لیکن ساتھ ہی جو افغانستان میں ہم لوگ واپس بھیج رہے ہیں اس کے اوپر آپ ہمیشہ ناقد بھی رہے ہیں اس طریقہ کار کے, اس کی کوئی فال آؤٹ بھی آ سکتے ہیں. دیکھیے, ہیو وی بین ایبل ٹو مینیج اٹ گریسفلی سو فار؟ دیکھیے, ہمیں نا ایک بات ماننی چاہیے, ہم افغانستان کے اوپر جو ہمارا اثر و رسوخ تھا, جو آپ اس کو کہیے کہ 2022 میں تھا, 2021 اور 22 میں تھا, ہم اس کو مسلسل ہمارا وہ اثر و رسوخ کم ہوتا چلا گیا. جب طالبان حکومت وہاں پہ افغان طالبان نے حکومت سنبھالی تھی تو دنیا میں کیا تاثر تھا کہ پاکستان ہے, ہم سرکار. اور آج کیا تاثر ہے؟ ایرریلیونٹ. ٹھیک ہے نا.
پھر آپ دیکھیے کہ امریکہ نے طالبان گورنمنٹ کے ساتھ، طالبان کی عبوری حکومت کے ساتھ افغانستان میں ریسنٹلی 2 ڈائریکٹ رابطے استوار کیے. زلمے خلیل صاحب، زلمے خلیل زاد آئے، پھر CIA کے ڈپٹی ڈائریکٹر بھی آئے. وی ور نو ویئر. ٹھیک ہے. تو اب یہ ڈائریکٹ ریلیشننگ جب ہو جاتی ہے، ڈائریکٹ معاملات جب ہو جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان کو ہم کیسے ایجیٹیٹ کریں گے. کیونکہ پہلے یہ بات ہو رہی تھی کہ افغانستان کے اندر سینکچریز ہیں. اب آپ دیکھیے کہ یہ جب دونوں باتیں امریکہ نے افغانستان کے ساتھ جو گفتگو کی ہے، ہمیں نہیں پتہ اس کے کانٹینٹ کیا ہے اور وہ پبلک ڈومین میں نہیں آئی، تو کیا امریکہ یہ بات نہیں کہہ سکتا جو ہم کہتے ہیں کہ وہاں پہ TTP ہے، وہاں پہ بلوچ سیپریٹسٹ کے نام پہ جو دہشت گرد ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود ہیں اور ان کو سینکچریز فراہم کی جا رہی ہیں. امریکہ کی یہ پبلک اسٹیٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے. اب یہ پبلک اسٹیٹمنٹ اس طریقے سے اب حالیہ کیا ڈسکشن ہوئی ان پہ؟ ناٹ ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے نا. ناٹ ایگزیکٹلی. اچھا، اب آپ یہ ساری چیز جو دونوں ڈیولپمنٹس ہیں افغانستان کے ساتھ، تو ہمیں پھر ہمارے پاس اس کا راستہ کیا رہتا ہے؟ پاکستان نے اس کے لیے جو راستہ چنا ہے وہ ایک عجیب و غریب ہے اور میری اس پہ تنقید قائم ہے. وہ راستہ یہ چنا ہے کہ ہم افغانستان کی موجودہ حکومت کو پریشرائز کرنے کے لیے افغان مہاجرین کو وہاں دھکیل دیں. ٹھیک ہے. کہ افغان مہاجرین کو جب ہم وہاں دھکیلیں گے تو اس کے نتیجے میں وہ گورنمنٹ پریشر میں آئے گی، اور وہ پریشر محسوس کر رہی ہے کہ افغان گورنمنٹ اپیل بھی کر رہی ہے اور دنیا کو بھی انوائٹ کرنے کی، دنیا کو متوجہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ دیکھیے پاکستان اچانک اتنے مہاجرین ہمارے پاس بھیج کے ہمارے لیے پریشانی کریٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ پاکستان کا رسپانس ہے ٹو اس طرف جو امریکہ کے اور طالبان کی عبوری حکومت کے درمیان معاملات ہو رہے ہیں. کیا یہ رسپانس ٹھیک رسپانس ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ ٹھیک یا غلط کی بجائے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ویل کیلکولیٹڈ نہیں ہے. جی، یہ جو رسپانس ہے، جب آپ آگے یہ جو جس طرح ہم رسپونڈ کر رہے ہیں، میرا نہیں خیال کہ یہ ایک پالیسی کا رسپانس ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ نی جرک ری ایکشن ہے. ہمیں یہ جس طرح پاکستان کا ورلڈ اوور ڈیاسپورا بہت بڑی ہماری طاقت ہے نا، اسی طرح جو افغانستان کے لوگ پاکستان میں پچھلے 40-50 برسوں سے رہ رہے ہیں، وہ ہمارا افغانستان کے اوپر بہت بڑا لیوریج ہے. آپ کو چائے والے کا نام یاد ہے؟ وہ جو آنکھوں والا اور بڑے خوبصورت اس کی آنکھیں تھی اور بہت اس کی تصویریں چھپی تھی ان دنوں. ارشد چائے والا. ارشد چائے والا. جی. ارشد چائے والا ایک خاتون تھیں جیا، جنہوں نے ان کی تصویر لی. اسلام آباد میں ایک جگہ وہ چائے پکا رہا ہے تو اس کی تصویر لی، پاپولر ہو گیا. دنیا بھر کے میگزینز، مارننگ شو اور ایک ماڈل کے روپ میں سامنے آیا. پوری دنیا اس کے اوپر متوجہ ہو گئی. اس نے ایک اسلام آباد میں ریسٹورینٹ کھولا، خیر وہ نہیں چل سکا. ایک لندن بھی کھولا، وہ فائنینشلی پرابلم ہو گئی. ابھی ریسنٹلی اس نے ایک TV چینل کے ساتھ ایک کانٹریکٹ کیا تھا 1 کروڑ روپے کا. تو لائم لائٹ میں تھا لڑکا، پاکستان کی شناخت بن رہا تھا. وہ 18 سال کی عمر میں وہ لائم لائٹ پہ آیا تھا ایسے چند برس پہلے. اس کے خلاف 1-2 بار خبریں شائع ہوئیں کہ یہ افغان شہری ہے، تو اس کو اپنی شہریت ثابت کرنی ہوگی، پاکستانی ہے. اب تازہ خبر یہ ہے کہ نادرا نے اور پاسپورٹ والوں نے اس کی شہریت، اس کے کارڈ بلاک کر دیے. وہ ایک وکیل کے توسط سے گیا ہے جو لاہور ہائی کورٹ کا پنڈی بینچ ہے وہاں، اور وہاں پہ جس وجہ سے میں نے یہ قصہ شروع کیا، وہاں پہ اسے کہا گیا کہ آپ 1978 سے پہلے کہ اپنی شہریت اور اپنے جو پاکستانی ہونے کے ثبوت ہیں وہ پیش کریں. وہ جب لائن میٹ میں آیا تب وہ تھا 18 سال کا. وہ کہتا ہے میں ہوں سرگودا سے، 78 سے پہلے وہ ڈاکومنٹ کہاں سے لاؤں؟ ان کا الزام یہ ہے کہ یہ اس کا تعلق قندھار سے ہے اور یہ 78 سے آنورڈ یہاں سیٹلڈ ہے. اب وہ 78 سے پہلے وہ ڈاکومنٹ نہ وہاں سے لا سکتا ہے نہ یہاں سے لا سکتا ہے. ہی واز بورن ان پاکستان، ہی واز نون ایز پاکستانی. دنیا بھر نے ارشد چائے والا کو جو شہرت دی وہ پاکستان کی وجہ سے دی. دیکھیے ہماری جو شہریت کے مسائل ہیں نا، یہ بڑے عجیب و غریب ہیں. اس کی وجوہات ہیں مختلف. ہمارے ہاں نیچرلائزیشن کا جو پروسیس ہے وہ بڑا ٹیڑھا ہے. مطلب ایک بچہ جو یہاں پہ پاکستان میں پیدا ہو، دنیا میں کئی ملک ایسے ہیں جو
جو بچہ وہاں پہ اگر پیدا ہو اس سرزمین پہ تو وہاں کا شہری ہوتا ہے. بالکل. ہم پاکستانی تو جاتی بچہ پیدا کرنے اچھا بہت سارے پاکستانی جن کا پیسہ ہے, جن کے پاس پیسہ ہے وہ بچے ادھر پیدا کر کے انہوں نے اپنے بچوں کے لیے وہاں کے شہری ہو جاتے ہیں. بے شمار بیوروکریٹس کو اسی طرح شہریت حاصل جناب بزنس ان کے بچوں جی کی. جی ٹھیک ہے. تو یہ سارے کام تو ہوتے رہے. پاکستان میں یہ قانون نہیں ہے. ایک دفعہ یاد ہے عمران خان صاحب نے یہ بات کی تھی کہ نیچرلائزیشن کا یہ قانون ہونا چاہیے کہ جو بچہ ہماری سرزمین پہ پیدا ہوا وہ ہمارا ہے. یہ بڑا ہی عمدہ قانون ہے لیکن پاکستان میں نہیں ہے. تو ہم نے چونکہ نیچرلائزیشن کے پروسیسز جو ہیں وہ ریسنٹلی ہم نے ان کو ٹیڑھا میڑھا کر دیا ہوا ہے کہ یہ جی تمہارے والدین افغان تھے, تم یہ بتاؤ. حافظ حمداللہ صاحب جو ہیں ان کے ساتھ یہ پرابلم نہیں ہو گیا تھا. حالانکہ حافظ صاحب کے اپنے بچے جی پاک فوج میں ہیں. تو اب آپ ذرا دیکھیے کہ حافظ حمداللہ کے ساتھ یہ پرابلم ہو گیا. اور افغانستان اور ہمارے درمیان جو تعلق ہے وہ ہماری سرحد تو بھی کل کی بات ہے, ہمارا ان سرحدوں سے بہت پہلے کا تعلق ہے. مطلب یہ علی حجویری صاحب جو ہے ہمارے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ, کیا یہ پاسپورٹ لے کے اور ویزے کے ذریعے آئے تھے؟ ان کا اور لاہور میں آئے تھے. ایک آدمی غزنی سے کے محلہ جو حجویر سے اٹھتا ہے اور لاہور میں آ کے ڈیرے لگاتا ہے تو یہ اس کے اپنے لوگ تھے. اور آج لاہور شہر کو کیا کہا جاتا ہے؟ داتا کی نگری. تو آج ہمیں میرا خیال ہے مناسب یہ ہوتا ہے کہ جو اللیگل ریزیڈنٹس ہیں نا جی دیکھیے اب آپ ایک تو یہ ہے کہ جو ملکوں کے اندر ریزیڈنس ہوتی ہے نا جامی صاحب, وہ ان کی تاریخی, روایتی اور پڑوس یعنی اور جغرافیائی, ان تینوں بنیادوں پہ مل کے بنتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ملی نہیں یہ تھیسس تو آپ کا ٹھیک ہے لیکن پہلے مرحلے میں آپ یہ اتنا بڑا نیچر ریئیکشن دینے کے بجائے صرف جو اللیگل ریزیڈنٹس ہیں جن کے پاس کسی قسم کی یہاں پہ قیام کے یا یہاں کی شہریت کے ثبوت نہیں ہے ان کے ساتھ آپ یہ معاملہ کریں. دیکھیے میں تو کہتا ہوں کہ آپ جو اللیگل ہیں ان کو لیگلائز کرتے. دنیا بھر کے ملکوں میں یہ کام ہوتا نہیں. کیا جو بائیڈن نے نہیں کیا تھا یہ بات کہ امریکہ میں بہت سارے لوگوں کو انہوں نے لیگلائز کر دیا تھا. انہوں نے ٹائم دیا تھا کہ بھئی آپ آئیں اور رجسٹر کرائیں خود کو. ہمارا کام تو یہ ہونا چاہیے. جو رجسٹر نہ ہو پائے وہ چلا جائے. جو رجسٹر نہیں کرا رہا خود کو, اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ کچھ جرم کرنے کے لیے رکا. ایگزیکٹلی مقصد یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس سے آپ فلٹر کر لیتے کہ جرائم پیشہ لوگوں کو علیحدہ ہو جاتے اور جو جرائم پیشہ نہیں ہے اور یہاں پہ. یہ آپ کو بتاؤں کہ طویل عرصے تک یمن اور سعودی عرب کے درمیان یہ 90s تک ایون معاملات یہی تھے. ٹھیک ہے چلیے کہ آپ ادھر سے آتے تھے, بارڈر کراس کرتے تھے, آپ کا پاسپورٹ پہ ٹھپا لگتا تھا, آپ آگے چلے جاتے تھے, کوئی ویزے کی ضرورت نہیں تھی. بہرحال ہم ابھی تک پاکستانی جو ہیں جن کے پاس پیسہ ہے, اثر و رسوخ ہے, وہ اپنے بچے پیدا کرنے ان ممالک میں جاتے ہیں جہاں بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہاں کی شہریت کا حامل ہو جاتا ہے. لیکن افغان شہریوں کی ٹریٹمنٹ کے اوپر ہمارا یہ معیار نہیں ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.